اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بات کرتے ہیں میتھیکوبالامین کی یعنی وائٹامن B12 کی کہ کس حد تک یہ ضروری ہے، کیوں آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتا ہے، اس کی کمی آ جائے تو آپ کی باڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کس وقت آپ کو اورل یا پھر انجیکٹیبل فارم میں وائٹامن B12 کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وائٹامن بی کے جو کمپلیکس ہیں اس میں وائٹامن B1 B3 B6 B12 یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وائٹامن B12 خصوصی طور پر اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، جتنے بھی سیلز ہیں، ان کے لیے آپ کو B12 چاہیے ہوتا ہے، اور یہ B12 اور فولک ایسڈ آپ کے بلڈ بننے کا جو عمل ہے، آپ کا سیلولر لیول پہ جو سیل ڈیویژن ہو رہی ہیں، خلیے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، نئے نئے خلیے بن رہے ہیں، سو وہاں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے باڈی سیلز ہیں جن میں بار بار وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے سکن سیلز ہیں یا آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے اندر جتنے سیلز ہیں، وہ جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، نئے سیلز بن کے آتے ہیں، تو اس کے لیے B12 لازمی طور پہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے جناب جو غدود ہوتے ہیں یا جو سیلز ہوتے ہیں جن سے سیکریشنز ہوتی ہیں، جو کہ آپ کے انٹسٹائنز میں پائے جاتے ہیں، آپ کے معدے میں پائے جاتے ہیں، ان کے لیے B12 کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جیسا کہ آپ کے معدے کے خلیے ہیں، سو وہاں سے ایسڈ بن کے آتا ہے، وہاں سے ڈائجسٹیو انزائمز بن کے آتی ہے، ان ساروں کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی انٹیگریٹی کے لیے اور ان کا کام جاری رکھنے کے لیے جو وائٹامن B12 ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیوں وائٹامن B12 کی کمی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی ڈائٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، یعنی وہ گوشت کا استعمال اگر نہیں کرتے، یا ان کی ڈائٹ ایسی ہے کہ اس میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو، سبزیوں کا استعمال وہ نہیں کرتے، گوشت خصوصاً اس کا میں ذکر کروں گا کیونکہ گوشت جو ہے یہ وائٹامن B12 کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور اسی طرح سبزیاں بھی۔ تو جن لوگوں میں کھانے پینے کے مسائل ہوں، ان لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی آ سکتی ہے۔ پھر جناب ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ٹراپیکل سپرو ایک کنڈیشن ہے، یا سیلیاک ڈیزیز، جہاں پر آپ کے جو انٹسٹائنز ہیں، جہاں پر آپ کا معدہ جو ہے اس کی انٹرنل لائننگ جو ہوتی ہے، وہاں پر یہ چیزیں ایبزارب نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ کا آئرن، آپ کا B12، آپ کا فولک ایسڈ، کیلشیم جو آپ لے رہے ہوتے ہیں، وائٹامن ڈی جو آپ لے رہے ہوتے ہیں، ان کی ایبزارپشن میں مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ان مختلف چیزوں کی کمی آ سکتی ہے، ان میں وائٹامن B12 بھی شامل ہے۔ پھر خصوصاً وہ افراد جن کی عمر بڑھ رہی ہے، یا جن کو کرونک بلڈ لاس ہے، پیپٹک السر ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بواسیر کی پرابلم ہوتی ہے اور مسلسل طور پہ ان کا بلڈ جو ہے وہ سٹول میں جا رہا ہوتا ہے، ان میں بلڈ کی کمی آ جاتی ہے، یا پھر خصوصاً کچھ لوگوں میں پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں، ان میں مختلف قسم کے کیڑے ایسے ہیں کہ جو کہ انیمیا یعنی بلڈ کی کمی اور وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی یعنی وائٹامن B12 کی کمی کا شکار کر لیتے ہیں آپ کو، اور پیشنٹ جو ہے وائٹامن B12 کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وائٹامن B12 کی کمی کے اثرات جو ہیں وہ معمولی سی کمزوری سے لے کے انتہائی حد تک زیادہ کمزوری جو ہے اس میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو پٹھوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے نیوروپیتھی، یعنی کچھ لوگوں میں جس طرح ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، یا خصوصاً پھر وہ لوگ جو شوگر کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں ڈائبیٹک نیوروپیتھیز آ جاتی ہیں، ایسے لوگوں میں بھی وائٹامن B12 کی کمی آ جاتی ہے، اور وائٹامن B12 سپلیمنٹیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ان کی نیوروپیتھی کو کم کیا جائے۔ کچھ لوگوں میں انیمیا ہوتا ہے، میکروسائٹک انیمیا، B12 ڈیفیشنسی انیمیا، یعنی ان کا بلڈ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان میں وائٹامن B12، فولک ایسڈ اور آئرن ان کو ریپلیس کرانا ہوتا ہے۔ تو B12 جو ہے وہ خون بننے کے عمل میں بھی مدد دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جتنے بھی باڈی سیلز ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کے انٹسٹائنز کے سیلز ہیں، آپ کے سٹمک کے سیلز ہیں، آپ کے بلڈ سیلز، آپ کے سکن کے سیلز، ان سب کو وائٹامن B12 چاہیے۔ تو وائٹامن B12 کی ریپلیسمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اورل فارم میں بھی یہ اویلیبل ہے اور انجیکٹیبل فارم میں بھی یہ اویلیبل ہے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں تو ان کو انجیکٹیبل فارم میں وائٹامن B12 دیا جا سکتا ہے۔ اس کی ریپلیسمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے تک ایک انجیکشن روزانہ ان کو ہم لگاتے ہیں۔ جب ایک ہفتے تک روزانہ ایک انجیکشن لگ جائے، پھر ہفتہ وار ایک انجیکشن مہینے تک لگاتے ہیں، اور پھر ہر مہینے ان کو ایک انجیکشن لگانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سٹیپ وائز جو ہے تو آپ کے وائٹامن B12 ڈیفیشنسی جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ میں وائٹامن B12 ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو پرابلمز آتی ہیں وہ ٹریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں الرجک ریش ہونا، بہت سے لوگوں کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً انجیکٹیبل جب وہ استعمال کریں تو اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، ان کو الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، ان کو ریش آ سکتا ہے باڈی پہ، یا بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈائریا یا کانسٹیپیشن ان کو ہو سکتی ہے۔ تو جو بنیادی چیز ہے جناب وہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں،
اور ان لوگوں میں یہ الرجی کاز کر سکتا ہے. کچھ لوگوں میں اس کے ساتھ غنودگی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں اس کے ساتھ انسومنیا یعنی وہ نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سینٹرل نروس سسٹم جو ہے اس کی کمزوریوں کو، اس کے نروس کو، برین کے لیے وائٹامن B12 تجویز کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وائٹامن B12 جو ہے اس کے ساتھ آپ کی یادداشت کی کمزوری بھی آ سکتی ہے اور یادداشت پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ وائٹامن B12 کا استعمال کریں تو محض یہ سوچ کے نہ کریں کہ B کمپلیکس کا ایک طاقت کی ایک دوائی ہے، اگر اس کو ہم استعمال کریں گے تو طاقت آ جائے گی. جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو، آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کب آپ کو وائٹامن B12 ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے، اورل کی ضرورت ہے یا انجیکٹیبل کی ضرورت ہے، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو اتنی ڈوز میں اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے کے لیے آپ کو چاہیے یہ دوائی تجویز کر دیتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.